بہت ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں، بہت سارے حیوانات ہیں، جانداروں کی بہت ساری اقسام ہے، پانی کے جانور الگ ہے، خشکی کے الگ ہے، ہوا اور فضا کے الگ ہیں، لیکن انسانوں جیسا کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے اس کی ہر چیز انتہائی حکمت سے پیدا کی ہے۔ تو کس لیے انسان کو اللہ نے اعزاز بخشا ہے؟ اس کی صورت کے اعتبار سے، اس کی سیرت کے اعتبار سے انسان کیوں نمایاں ہے؟ کیا یہ انسان کا اپنا کوئی کمال ہے، کوئی ذاتی صلاحیت ہے، کوئی تقاضا ہے؟ انسان نے یہ چیزیں خریدی ہیں؟ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے۔ انسان اس دنیا میں رہتے ہیں، ماہرین کہتے ہیں اس دنیا کی مثال ایک غار کی مانند ہے۔ ایک غار ہے بہت بڑی، اس غار میں کچھ لوگ ہیں جن کے ہاتھ پیچھے سے بندھے ہوئے ہیں، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، ان کی پیٹھ اور پشت باہر کی طرف ہے، ان کے منہ جو ہے، ان کے رخ وہ اندر کی طرف ہے، غار کی اندرونی دیوار کی جانب ہے۔ چونکہ باہر تو روشنی ہے، اسی لیے روشنی کا عکس آتا ہے، روشنی منعطف ہو جاتی ہے اندر غار کی طرف۔ تو ان لوگوں کو اپنے سائے دیوار پہ نظر آتے ہیں، چیزیں اڑتی ہیں تو ان کے سائے نظر آتے ہیں، غار کے اندر چیزیں ہیں، لیکن وہ اس سے زیادہ نہیں جانتے ہیں۔ اور جب ان لوگوں کی زنجیریں توڑ دی جاتی ہے یا کھول دی جاتی ہے، ان کے ہاتھ کھول دیے جاتے ہیں اور یہ باہر آ جاتے ہیں، تو اب ان کو اصل اور عکس کا، اصل اور نقل کا پتہ چلتا ہے کہ جو ہم اندر دیکھ رہے تھے وہ تو سائے تھے، ان چیزوں کے جو باہر جو ہے نا وہ چلتی پھرتی ہیں اور گھومتی پھرتی ہیں، اور یہ تو ہمارے ہی سائے تھے جو دیوار پہ منعکس روشنی میں ہمیں نظر آ رہے تھے، یہ تو ہمارا عکس تھا۔ اب ان کی آنکھیں کھل گئی اور فرق آ گیا۔ ایسی ہی مثال وحی کی ہے۔ انسان غار میں رہتے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم حقائق سمجھتے ہیں، چونکہ اس سے اوپر کا ہمیں پتہ نہیں ہے، پھر اس سے اوپر کا بھی ہمیں پتہ نہیں ہے، پھر اس سے اوپر کا بھی پتہ نہیں ہے۔ مچھلی سمندر میں رہے گی تو وہ وہاں تک تو اس کا علم محدود ہوگا، خشکی کے بارے میں وہ نہیں جانتی۔ تو بغیر وحی کے، بغیر شریعت کے، انسان کا علم ایسا ہے جیسے اس غار میں بیٹھے لوگ جب اندرونی دیوار پہ اپنے سائے دیکھتے ہیں اور وہ زندگی بھر یہی سمجھتے ہیں کہ بس یہی حقیقت ہے، اس سے آگے ان کے پاس تحصیل علم اور حقیقت جاننے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہی چیز ہے کہ جو انسان کو اور غیر انسان کو ایک دوسرے سے جدا کر دیتی ہے۔ انسان کے پاس بالاتر علوم ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، صرف کھاتے پیتے نہیں ہیں، صرف ہوا میں فضا میں اڑتے نہیں ہیں،
صرف پانی پہ تیرتے نہیں ہیں، یہ کام تو بہت سارے جانور بھی کر رہے ہیں، اس سے بالاتر بھی کوئی چیز ہے۔ لیکن یہ جو بالاتر علوم ہیں، یہ انسان اپنی عقل سے معلوم نہیں کر سکتا۔ انسان کی عقل، فہم، فراست اور علمی استعداد اور طاقت یہ ہے، پنکھا بنائے، گاڑی بنائے، جہاز بنائے، راکٹ بنائے، یہ چیزیں، کیونکہ یہ محسوسات ہیں، محسوسات کو دیکھ کر کے ہم جوڑتے ہیں، پھر اس سے کو تیسرا علم نکلتا ہے، پھر اس کو ایک سے اور سے جوڑتے ہیں۔ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مشہور مقدمہ میں لکھا ہے، ہزاروں علوم ہے، آپ دو چیزوں کو جوڑتے جائے اور تیسری چیز نکلے گی، پھر اس کو اس سے جوڑتے جائے۔ جیسے تناسل کا، توالد کا سلسلہ چلتا ہے، ایسے ہی علوم کا اور مشینوں کا اور چیزوں کا یہ سلسلہ شجرہ چلتا رہے گا قیامت تک۔ یہ چیزیں انسان اپنی عقل سے، اپنے طبیعت سے، اپنی صلاحیت سے، استعداد سے جان سکتا ہے، لیکن اس سے اوپر کی چیزیں انسان اپنے عقل سے نہیں جان سکتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بہت زیادہ عقل مند اور بہت زیادہ متفکر، ایسے لوگ گزرے ہیں، انہوں نے اس بات پہ غور کیا انسان کہاں سے آیا، انسان کہاں جائے گا، اب وہ کہاں تک کامیاب ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کی یہ سعی اور یہ تفکر اور یہ تدبر کہاں تک مقبول ہے، وہ الگ بات ہے۔ ایسی بہت ساری شخصیات گزری ہیں ہر زمانے میں، آج بھی ہیں، سوچتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، فرق کیوں ہے انسان میں اور دوسری چیزوں میں، انسان کو عقل کیوں دی گئی ہے، انسان کو یہ مخصوص و ہیئت، سیرت اور صورت کیوں دی گئی ہے، بہت سارے لوگ ہیں۔ تو وہ جو علوم ہے بالاتر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ انسان کے اس مقصد سے بالاتر مقصد ہے، اعلیٰ ترین مقصد ہے، وہ اس قابل ہے کہ اس کو نصب العین بنایا جائے، زندگی کا مقصد بنایا جائے، مقصد اعلیٰ بنایا جائے۔ تو چونکہ وہ ہم اپنی عقل سے ان علوم کا ادراک نہیں کر سکتے ہیں، اس کے لیے ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کر سکے، جن کو نبی کہا جاتا ہے، جن کو انبیاء کہا جاتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک اللہ سے بات نہیں کر سکتا۔ انسانوں میں نے پچھلے جمعے میں بتایا تھا، 1 سے لے کر 100 تک مختلف درجے ہوتے ہیں، ہر درجے کے لوگ الگ الگ ہوتے ہیں، ہر آدمی اپنی ذات میں ایک مستقل کتاب ہے۔ شاذ و نادر ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں، اب تو وحی کا سلسلہ ہی بند ہو گیا ہے، لیکن جب وحی آتی تھی جن حضرات تھے، تو یہ وہ لوگ ہوتے تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ اس سے بالاتر ضرور کوئی چیز ہے۔ بچپن سے لے کر کے ان کی سوچ ہی تھی کہ جس رسم اور رواج میں اور جو روزی کمائی میں ہم لگے ہوئے ہیں، صرف یہ تو ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ تو چیز ایسی ہیں کہ جو انسان کے مقصد اعلیٰ کے طور پہ معلوم ہونی چاہیے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا اللہ سے تعلق قائم کرنا کی، اللہ سے ہم کلام ہونے کی استعداد انسانی صلاحیتوں میں اعلیٰ ترین چھوٹی کے مانند ہوتی ہے۔ ہر آدمی اللہ سے کلام نہیں کر سکتا، اعلیٰ ترین چوٹی پہ جو بندہ پہنچ جاتا ہے، اور یہ تبھی ممکن ہے کہ یہ اس شخص کی پرورش عالم ارواح میں ہوئی ہو، بچپن سے نبوت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے
خصوصی توجہ اس پہ مرتکز رہی ہو۔ ایسی شخصیتوں کے نام ہے انبیاء کرام علیہم الصلوات و التسلیمات۔